بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ آج ایک امپورٹنٹ اور سینسیٹیو ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں، جس کو اگر موجودہ دور کا کوئی بھی آپ نام دے لیں، فتنہ دے لیں، ایک نئی دین کے اندر، معاشرے کے اندر، اسلام کے اندر ایک نئی اختراع دے دیں، بدعت دے لیں، لوگوں کی اور عوام کو یعنی گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ کہہ لیں، جو بھی دے لیں، یہ ایک یعنی ایسی مثال جو ہے وہ اوریجنلی دین کے اندر نہیں ملتی۔ یہ جو چف سرکار اور پتہ نہیں حق خطیب اور یہ کیا کیا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، جس کی کافی فالوئنگ بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ ہم دین میں، معاشرت میں، معیشت میں، ہر چیز میں ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں تو جائیں، لیکن ہم رہیں بھی دنیا میں، یعنی مریں بھی نہیں، مرنا بھی نہیں چاہتے، اور ہم جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، نیکیاں ثواب بھی کمانا چاہتے ہیں، لیکن ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں برائی اور دغا بازی، دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، ایک دوسرے کا حق چھین لینا وغیرہ، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، دین کی عبادات کرنا، دوسروں سے کی مدد ہیلپ کرنا، یا جو بھی دینی عقائد ہیں اس معاشرے کے میں ایک اچھائی پیدا کرنے کے لیے، اس سارے کچھ کو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کے اوپر ٹائم بھی لگتا ہے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، مسجد جائیں گے، ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ، کہ بس ہم سیدھے نہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ بس کوئی کہیں سے چف ہو جائے اور ہم سیدھے جو ہے نا وہ دنیا میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں اور آخرت میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، جبکہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں پانے کے لیے انبیاء نے بھی بہت بڑی محنت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے لیے کیا شارٹ کٹ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اللہ کی رحمت ہی ہے، لیکن یہ جو ایک نظام چلا ہوا ہے، حکومتیں ہیں، سرکاریں ہیں، وہ ایک چیز کو پنپنے دیتی ہیں، اور جب وہ پنپ کر بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو کوشش کرتی ہیں کاٹنے کی، اور پھر اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس میں انوالومنٹ کرے اور اس کو روکے۔ دوسری طرف اقرار الحسن، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دیکھا جائے تو اس فتنے کے خلاف، اس برائی کے خلاف ایک وہ جہاد کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے ان کا بھی، لیکن دوسری طرف بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جس کے غلط اور سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، کبھی تصادم کی صورت اختیار ہو سکتی ہے یا کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اگر مناظرہ کرنا ہے تو دونوں طرف سے چند لوگ ہونے چاہیے، میری رائے میں چند لوگ ہونے چاہیے، وہ ایک مخصوص جگہ میں بیٹھیں، اس کو بے شک وہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں اور بعد میں ریلیز کر دیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا بہت ہی میرا خیال ہے کہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ اگر اس چف میں اتنی طاقت ہوتی، دیکھیں قرآن جو ہے وہ تو شفا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ کا کلام پڑھنا، اس کو خود اپنے اوپر پھونکنا اور کسی کے اوپر پھونکنا، اس کے سے رحمت طلب کرنا، اس میں تو کوئی رائے نہیں۔ لیکن یہ چف یہ ڈرامے بازی اور یہ جو طریقہ کار ہے، یہ میرا خیال ہے اسلام کی تاریخ میں پہلے تو اس کا کوئی ہے نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی کسی کو اس کی مثال دینی چاہیے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ جی بس یہ چونکہ یہ حق خطیب چف کر رہے ہیں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بھی لوگ تو اب جو بتوں کے سامنے جا کے پوجا کرتے ہیں، جو ان سے بارشیں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، ان کے بھی کئی کام ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا مان لیا جائے کہ وہ ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو جو ہے وہ دونوں طرف کو دیکھنا چاہیے۔ اقرار الحسن یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی کی جو زندگی ہے اس کا نقصان اس میں نہ ہو جائے، یا کوئی ایسا مزید فتنہ نہ پیدا ہو جس سے مزید جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو۔ تو یہ ایک وہ کیونکہ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ایک میچ ڈال لیتے ہیں، چلو میڈیا شیڈیا کی تو رونق بنتی ہے،
لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے میرے خیال سے، اور یہ اتنی زیادہ جو ہائپر ہو جانا، پھر اس سے پہلے بھی اس کے لوگ جو ہیں تشدد بھی ہوئے، مولانا مدنی کو بھی انہوں نے جب تشدد کیا اس کے اوپر بھی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ حکومتوں کو ٹائم پہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، ان کا کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے۔ دوسری طرف علماء کرام ہیں، چند ایک کو کے علاوہ باقی سارے خاموش ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ جو چف سرکار ہے، ان کے جو ہاتھ ہیں نا وہ کافی لمبے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف کوئی خاص علماء نے بھی جو ہے وہ تلقین نہیں کی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے اس طرح سے جا کے فیض حاصل کرنا جو ہے اس کو چھوڑ دیں، یا اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر وہ کسی طریقے سے کئی قرآن کی آیات پڑھ کے کسی کے اوپر دم کرتے ہیں تو پھر تو اس میں شفا ہے، کوئی بھی کرے۔ لیکن یہ جو، کیونکہ اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہوتی تو جب کرونا آیا تھا دنیا میں، وہاں پہ کوئی 2-4 پھونکے مار دیتے، یا یہ جو مہنگائی ہے اس کے خلاف کوئی 2-4 پھونکے مار دیں، یا بہت سے اور مسائل ہیں تاکہ سب کا ایک ہی دفعہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کو حکومت کو بالخصوص دیکھنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے وہ فالورز ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ جو اسلامی عقائد ہیں، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں اور ارکان ہیں، ان کے اوپر جو عمل کرنے کی جو ہے وہ سخت کمی آ گئی ہے میرا خیال ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرف ضرور کوئی توجہ دے دی، بلکہ اس گورنمنٹ نے کیا توجہ دینی ہے، یہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ یہ ایسا جو یہ 1-2 دن پہلے بھی یہ چل رہا تھا، ایک وہ قافلہ اور عوام اور پتہ نہیں کیا کیا نظام چل رہا تھا، لیکن جب پی ٹی آئی کے لوگ پرامن طریقے سے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ خوفزدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ان کی حکومت کو خطرہ نہیں ہے۔ کیوں حکومت کو خطرہ؟ آپس میں بے شک یہ جو ہے عوام کا ایمان جائے، کسی کا جو مرضی ہے جائے، کیونکہ اس پی ڈی ایم کے مجموعے کے ساتھ، یعنی پاکستان کے جو جھنڈے جلانے والے، پاکستان کو نقصان پہنچانے والے، وہ سب ان کو لیے قابل قبول ہیں، صرف عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی دشمنی میں۔ تو باقی علماء کرام بھی اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اپنی ایک کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو تقریروں میں اور اسلام کی روشنی میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح آبزرو نہ کر رہے ہوں، کچھ کی اپنی رائے ہے، کچھ کی اپنی رائے، میں نے ایک اپنی رائے دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ علماء کو اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے خاصے جو ہے وہ محنت کرنا پڑے گی، تاکہ اگر یہ درست ہے تو اس کو پھر درست ہو جائے، اور نہیں ہے تو پھر یہ